الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج جو تلاوت شروع ہوئی تو اس تلاوت میں شروع میں جو بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم کیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ اللہ کا حکم ہے کہ عدل اور احسان کا معاملہ اختیار کیا جائے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی دیکھ بھال کریں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور فحش اور برے کاموں سے رک جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ جب قرآن پڑھیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کی تلاوت کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پھر اللہ رب العالمین کی پناہ کے اندر آ جائے. یہ جو شیطان رجیم ہے یہ چاہتا ہے کہ آدمی قرآن نہ کھولے، اگر کھول لیا ہے تو اسے پڑھے نہیں، اگر پڑھنا شروع کر دیا ہے تو اسے سمجھے نہیں، اور اگر اسے سمجھنا شروع کر دیا ہے تو اس پر عمل نہ کرے. اور یہ اس کی چال ہے شیطان کی. اس لیے کہا گیا کہ جب تم قرآن بھی پڑھو، یعنی اتنی زبردست ذکر ہے قرآن پڑھنا، جب یہ قرآن بھی پڑھو تو یہ شیطان چاہے گا، اور شیطان نے تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کے دائیں سے بھی آؤں گا، اس کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ اسے آپ کے راستے سے ہٹا دوں. اور یہ شیطان کہتا یہ ہے، یہ جو آیت جو آئی، آیت نمبر 98، یہ شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اپنی آواز سے بھی یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے گا. اب ذرا آپ یہ سوچیں کہ شیطان کی آواز کون سی ہے، مطلب شیطان کی جو آواز ہے وہ کون سی ہے. اور اس کا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو موسیقی ہے، یہ موسیقی در حقیقت شیطان کی آواز ہے. پھر اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. یہ ترجمہ سلیس ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے چلی آ رہی تھی. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی. اس کی روزی اس کے پاس بافراخت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، ہر جگہ سے بڑا ان کے اندر خوشحالی تھی، سب کچھ تھا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کیا. اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا. فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، بھوک اور ڈر کا اللہ نے پھر ان کو مزہ چکھا دیا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا. یعنی پہلے بستی والے لوگ فرمانبرداری کر رہے تھے تو ان کے اوپر روزی کی رزق کی فراوانی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے نافرمانی کرنا شروع کی تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کو بھوک اور ڈر کے اندر، خوف کے اندر مبتلا کر دیا. اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آتی ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، آیت نمبر 115، 114 آیت نمبر. اس سے پہلے والی جو آیت تھی وہ آیت نمبر 112 تھی، اور یہ ہے آیت نمبر 114
کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، دیکھو جو اللہ نے تو جو تمہیں رزق دیا ہے، کون سا رزق؟ حلالا طیب، جو حلال اور طیب رزق ہے وہ رزق تم کھاؤ، جو حلال ہے۔ حرام رزق کو اپنے پر مسلط نہ کرو، حرام رزق کو اپنے پر مسلط نہ کرو، جو حلال چیزیں اس کو کھاؤ۔ اور اللہ کی حلال چیزیں اتنی بے شمار ہیں کہ اگر ان کو کھایا جائے تو وہ کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں ان چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو حرام ہے۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ حلال کھاؤ۔ یہاں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے جو اگلی صفحے میں یہ بھی بیان ہوا کہ آیت نمبر 124 کو بھی اگر ہم ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں اس آیت کے ساتھ، کہ وہ جو ہفتے والا دن تھا بنی اسرائیل کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ بھائی یہ سارے دن تمہاری روزی کے ہیں، یہ سارے دن تمہاری کمائی کے ہیں، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، دیکھو ہفتے والے دن یہ ہمارا دن ہے، ہفتے کا جو دن ہے یہ ہمارا دن ہے، اس دن تم صرف عبادت کرو گے، ہمارے احکام کے مطابق جو شریعت ہے اس کے اوپر تم کام کرو گے، اور باقی جو 6 دن ہیں وہ تم اس میں روزی روٹی کما سکتے ہو۔ اصحاب السبت یہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان کو روکا گیا کہ جو 7واں دن ہے، جو ہفتے کا دن ہے، اس دن تم مچھلیاں نہ پکڑو، باقی ہفتے کے 6 دن مچھلیاں پکڑو۔ یعنی کہ حلال یہ ہے کہ 6 دن تم مچھلیاں پکڑو، یہ تمہارے حلال ہے، 7ویں دن تم مچھلی نہیں پکڑنا، یہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ میں آپ کو بات یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اللہ کا حکم ہے کہ حلال اور طیب رزق کھاؤ، یہ حلال اور طیب کیا چیز ہے؟ دیکھیں انسان جب حرام کی ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے رزق کے اندر تو اللہ اس کے اوپر حرام کو مسلط کر دیتا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اپنے الفاظ کو، جو حرام رزق کے پیچھے چلتا ہے، جو حرام کو اپنے رزق کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر حرام کو مسلط کر دیتا ہے، اور پھر اس کے پاس حرام کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ جو اصحاب السبت تھے، ہفتے کے 6 دن یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ جو 7واں دن ہے اس کے دن ہم کیوں، اس دن بھی ہم مچھلیاں پکڑیں گے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے دل کے اندر ٹیڑھ تھی، وہ اپنے حلال رزق کے اندر حرام کی ملاوٹ کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے حلال رزق کے اندر حرام کی ملاوٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ جو 7واں دن تھا جس دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اسی دن زیادہ مچھلیاں آنے لگ گئی۔ در حقیقت یہ ہے کہ جو حرام کو پیچھے چلتا ہے اللہ اس پہ حرام مسلط کر دیتا ہے۔ 7ویں دن مچھلیاں اب آنے لگ گئیں، اور اس پوری قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اور یہ آلریڈی 9ویں پارے میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ ہوا یہ کہ یہ 3 گروہ تھے۔ اس میں ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا تھا، یعنی کہ وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، اللہ نے مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا، وہ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان کو مچھلیاں پکڑنے سے روکتا تھا کہ دیکھو بھائی اللہ کا حکم ہے نہ پکڑو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، یہ دوسرا گروہ تھا۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا، وہ کون سا تھا؟ کیا خیال ہے وہ کون سا ہونا چاہیے آج کل کے زمانے کے مطابق؟ وہ خاموش رہتے تھے، وہ نہ 3 میں تھے نہ 13 میں تھے۔ بھائی وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر یہ کرنے ہیں چلو ٹھیک ہے کرنے دو، ہمارا کیا ہے، بس ہم تو بھائی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ہم بس اپنی۔ یہ 3 گروہ تھے، یعنی کہ ایک گروہ وہ تھا کہ جو مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیوں کو پکڑنے سے روکتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو خاموشی کی زندگی اختیار کرتا تھا، اسے کسی سے لینا دینا نہیں تھا۔ اللہ نے جب عذاب نازل کیا، جب یہ اپنی نافرمانی کو کراس کر چکے تھے، تو جب اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا تو اللہ نے صرف ایک گروہ کو بچا لیا، وہ گروہ جو ان کو برائی کرنے سے روکتا تھا۔ ان دونوں گروہوں کے اوپر کہ وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے اور دوسرا گروہ جو نیوٹرل تھے، سو کالڈ نیوٹرل، اللہ نے ان دونوں گروہوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دیا، بندر بنا دیا گیا۔
یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اس لیے حلال جو رزق ہے اس کی کمائی کی فکر کریں، حرام سے جلد چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے تلاوت کا آغاز ہوا۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت ہے اس کو اسراء معراج کے حوالے سے ہے۔ یہ معراج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم سے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں، یقیناً اللہ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں تو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ یہ جو معراج اس کی یہ آیت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اللہ کے نبی کو لے گئے۔ یہ ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ 10ویں نبوت کے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو پوری دعوت اور نبوت کا کام تھا اس میں قریش والے بہت شدید مصیبتیں اور مشکلات کھڑا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس تکلیف کے پیچھے وہ جو کھڑے ہوتے تھے ان کو جو پاور ملتی تھی وہ پاور اپنی بیوی سے ملتی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے ایک پلر تھی۔ دوسرا پلر ان کے لیے ان کے چچا ابو طالب تھے۔ ان دونوں کا انتقال 10ویں نبوت کے سال ہوا اور اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ بہت شدید غم میں تھے، ایک تو مصیبتیں چاروں طرف سے آ رہی تھیں اور یہ جو 2 پلرز تھے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں رخصت ہو چکے، بہت شدید غم میں تھے۔ مکے سے نکل کر دعوت کے لیے نکلے، طائف کی وادی میں گئے 11ویں نبوت کے سال، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر طائف کی وادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا۔ اب اس رنج و الم کے اندر، اب اس تکلیف کے اندر کہ جب چاروں طرف سے مصیبت اور مشکلات، اور طائف کی وادی کے اندر بھی کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، اب اللہ رب العالمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یہ جو کائنات ہے اس کے جلوے دکھانا چاہتے تھے کہ وہ جو غم ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، وہ جو تکلیف ہے یہ تھوڑی سی کم ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر سارے انبیاء کی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے وہ آسمانوں کی طرف گئے اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہر آسمان کے اوپر مختلف انبیاء سے ہوئیں، اور پھر اس کے بعد وہ آگے اللہ رب العالمین کے پاس گئے سدرۃ المنتہا۔ وہاں کیا ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مستشرقین ہیں یا ویسٹرن جو تھنکنگ اور تھاٹ ہے، جو مغربی خیالات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کو یہ معراج نصیب نہیں ہوئی اور یہ جسم جو ہے یہ نہیں جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے بالکل ایک ہی رات کے اندر یہ مکے سے مسجد اقصی چلے جائیں، اور جو 40 دنوں کا سفر تھا، 40 دن اور رات کا جو سفر تھا یہ ایک ہی رات میں طے کر لیں اور پھر آسمانوں کی طرف چلے جائیں؟ نہیں بھئی یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے یہ خواب کے اندر گئے ہوں، یہ خواب میں گئے ہوں۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو خواب آیا ہو، یہ تو صرف خواب کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ نے جو لفظ ادا کیا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو اس کے جسم کے ساتھ در حقیقت۔ اب یہاں پہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں جو تھوڑی سی ان لوگوں کے ساتھ انہی کے لیول کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، کہ جس جانور کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اس جانور کا نام تھا براق۔ کس سے ہے؟ برق سے۔
اور برق کے مطلب کیا ہے؟ برق کے مطلب کیا ہے؟ یہ روشنی، بجلی۔ برق کے مطلب یہ ہے، یعنی وہ جانور جو بجلی کی رفتار سے، جو روشنی کی رفتار سے چل رہا تھا۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس صدی کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ جو آئنسٹائن نے جو تھیوری دی کہ میٹر جو ہے اور انرجی، یہ در حقیقت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کے اندر ہر چیز انرجی ہے، اور یہ جو میٹر ہے، یہ جو مادہ ہے، جب یہ اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرے گا تو یہ میٹر انرجی کی فارم کے اندر چلا جائے گا، انرجی بن جائے گا۔ یہ تو آئنسٹائن نے اس صدی میں یہ بات کی ہے کہ روشنی کی رفتار سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کے اوپر گئے تھے اس کا نام کیا تھا؟ روشنی۔ وہ جو جانور تھا اس کا نام روشنی تھا در حقیقت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب روشنی کی رفتار سے سفر ہوتا ہے تو یہ آئنسٹائن ہی یہ بات بتاتا ہے کہ انسان یا کوئی بھی چیز یا مادہ وہ زمان اور مکان سے باہر چلا جاتا ہے، زمانے سے بھی باہر چلا جاتا ہے، وہ اسٹیٹ جس فارم کے اندر ہے وہ اس سے بھی باہر چلا جاتا ہے، زمان و مکان کی قید سے وہ آزاد ہو جاتی ہے چیز، جو چیز اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روشنی کی رفتار سے جب سفر کیا تھا تو وہ زمان و مکان کی قید سے باہر چلے جا چکے تھے، اور یہ تو آج بھی سائنس پروف کر رہی ہے کہ یہ پاسبل ہے۔ سائنس نے آج یہ بات بولی، 1450 سال پہلے اس کا ایک معجزہ اسلام نے دکھا دیا۔ ایک چیز کہ جب اسپیڈ آف لائٹ سے سفر ہوتا ہے تو چیز، مادہ، زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ماضی کی اور مستقبل کی خبر کیسے چل گئی۔ ان کو جنت اور جہنم ابھی تو واقع نہیں ہوئی، ابھی تو واقع نہیں ہوئی، ابھی تو قیامت نہیں آئی، یہ جنت اور جہنم ان کو کیسے دکھا دیا گیا؟ یہ کیسے دکھا دیا گیا؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر کہ یہ چیز کیا ہے۔ کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ 3 کمرے ہیں اور ان تینوں کمروں کے درمیان میں دیوار ہے۔ ایک کمرہ ہے، دوسرا کمرہ ہے اور تیسرا کمرہ ہے۔ ان تینوں کمروں کے درمیان میں دیوار ہے۔ پہلا جو کمرہ ہے یہ ماضی ہے، دوسرا جو کمرہ ہے یہ حال ہے، اور جو تیسرا کمرہ ہے یہ مستقبل ہے۔ اب حال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ حال میں جو پریزنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کمرہ آپ اسے کہیں کہ وہ پاسٹ ہے، بیچ والا پریزنٹ ہے، اور جو اگلا جو کمرہ ہے وہ فیوچر ہے۔ اللہ کے نبی حال کے اندر موجود تھے۔ اب بظاہر جب میں اور آپ کسی کمرے کے اندر موجود ہیں جس کے دائیں ہاتھ پہ بھی کمرہ ہو اور بائیں ہاتھ کے اوپر بھی کمرہ ہو، تو ہمیں نہ یہ بات پتہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ کو آئیڈیا ہوگا؟ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بیچ میں کیا موجود ہے؟ کیا ہے بیچ میں موجود؟ دیواریں موجود ہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں، آپ ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ دونوں کمروں کی دیوار پہ بیٹھ جائیں۔ اگر بیچ میں دیوار پہ بیٹھ جائیں تو جب آپ دیوار پہ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ کمرہ بھی نظر آئے گا اور آپ کو دوسرا کمرہ بھی نظر آئے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا اوپر ہو جائیں، زمان و مکان کی قید سے باہر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، در حقیقت اللہ نے ان کو حال میں سے ایلیویٹ کیا اور ایسے اوپر کیا کہ ان کو ماضی بھی نظر آ رہا تھا، ان کو حال بھی نظر آ رہا تھا، ان کو مستقبل بھی نظر آ رہا تھا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ جب اسپیڈ آف لائٹ سے سفر ہوتا ہے تو زمان و مکان کی تمام قیود سے آدمی جب آزاد ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے ایلیویٹ کیا تھا، اور وہ معراج جو ہے در حقیقت یہی ہے، آسمانوں کی طرف جب اللہ کے نبی کو اٹھایا تو پھر ان کو مستقبل بھی نظر آیا، اور اس مستقبل کے اندر کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم کے اندر کن کن کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اس کا حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا۔ تو در حقیقت
یہ معراج جو ہے یہ جسم کی بھی معراج تھی اور یہ معراج روح کی بھی معراج تھی. اور تیسری چیز آپ کو ایک اور یہ بات بتائیں کہ جو لوگ تصوف کو تھوڑا سا جانتے ہیں تو ایسے موقعوں کے اوپر جسم کے اوپر روح کے احکامات صادر ہو جاتے ہیں. جسم کے اوپر روح کے احکامات صادر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور وہاں پہ کیا ہوا انشاءاللہ اگر موقع ملا سورۃ النجم میں اس کو بیان کرنے کا تو ہم وہاں پر اس کو بیان کریں گے. اس کے بعد آگے چل کر یہ بیان ہوا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ بہت اہم چند باتیں ہیں, یہ بہت اہم باتیں ہیں. ذرا سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم پر لکھ دیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں کرنا. جی, اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. اگلے الفاظ ہیں. سب سے پہلے شرک کا منع کر دیا گیا. دوسری جو چیز اللہ نے بیان کی یہاں یہ کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو, حسن سلوک اختیار کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, کہ تم ان کو بڑھاپے کی حالت میں پاؤ کسی ایک کو یا دونوں کو تو ان کو اف تک نہ کہو. فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما, ان کو ڈانٹو بھی نہیں, ان کو ڈانٹو بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما, ان سے جب بات کرو تو محبت کے ساتھ بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے بچھ جاؤ, اپنے رحمت کے پرے بچھا دو. عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کے بازو پست رکھو. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, رشتہ داروں کا, مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. یہ دیکھیں مختلف احکامات ہیں, یہ ایک ساتھ آ رہے ہیں. اسراف نہ کرو, بیجا خرچ نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو اسراف کرتے ہیں, جو بیجا خرچ کرتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ بیجا خرچ کرنے والے, اسراف کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. وہ لوگ جو اسراف کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور اس سے آگے چل کے یہ بات آتی ہے کہ مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مارو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اس کے بعد کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. پھر کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی کو ناجائز قتل بھی نہ کرو, قتل بھی نہ کرو. اس کے بعد پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے وعدے پورے کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, وعدے پورے کرو, وعدے پورے کرو. دیکھیں یہ جو میں ساری باتیں بتا رہا ہوں یہ حقوق العباد نہیں ہے تو کیا ہے؟ صرف پہلے اللہ نے شرک کی بات کر دی. اس میں کہیں نماز کا تذکرہ نہیں آیا, اس میں کہیں روزے کا تذکرہ نہیں آیا, اس میں کہیں حج کا تذکرہ نہیں آ رہا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے. اور پھر اللہ آگے کہتا ہے اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو. سبحان اللہ. اس لیول کے اوپر جا کر اللہ رب العالمین میری اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولا کرو. ہاں, زمین میں اکڑ کر نہ چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں بہت غرور تکبر کے ساتھ نہ چلو. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. تم زمین پر اکڑ کر چلتے ہو.
یہ چند احکامات تھے جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 38 تک۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے اماموں کے ناموں سے پکارے گا۔ وہ جس کی زندگی میں دنیا میں پیروی کرتے تھے، وہ جس کے پیچھے چلتے تھے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے ناموں سے ان کو پکارے گا۔ ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو امتی محمدی کے ہوں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پوری امت کو پکارا جائے گا۔ کسی اور نبی کی امت ہوگی تو کسی اور نبی کی امت سے پکارا جائے گا۔ اور دوسری بات، اگر دنیا میں ہم نے کسی اور کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، کسی اور کی ہم مانتے ہیں، امام کو انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں جی؟ لیڈر کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہ بولتا ہوں کہ دنیا میں ہم نے اگر کسی اور کو لیڈر بنایا ہوا ہے، جس کے ہٹو بچوں کے نعرے ہم لگاتے ہیں، جس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں، تو وہ لیڈر جہاں پر جائے گا ہم بھی اسی کے پیچھے پیچھے قیامت کے دن جائیں گے۔ اسی لیے دنیا میں اگر کوئی لیڈر ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے سرنڈر کر جائیں۔ اور باقی جو لیڈر جو چھوٹے بظاہر جو نظر آتے ہیں، ان کو ذرا دیکھیں کہ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہی ہیں؟ تو ہاں ٹھیک ہے، میں اس کی پیروی کروں گا۔ اور اگر یہ اللہ کے نبی کے راستے پر نہیں چل رہے تو چاہے وہ اس سے مجھے جتنی محبت ہو، میں اس کا نام لیوا نہیں بنوں گا۔ میں نے بہت مختصر الفاظ میں ایک جامع بات آپ تک پہنچا دی ہے، کیونکہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے مختلف لیڈرز اپنے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بہت ہی کھل کر یہاں پر یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر یہ بات آئی کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز کو قائم کرو آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 78 ہے۔ اور اس سے آگے چل کر اللہ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا، اور دعا کیا کریں وقر ربی ادخلنی مدخل صدق، اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دیجیے۔ غلبے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اے اللہ I want to be on the top۔ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا ہم جو اذان کے بعد جو دعا کرتے ہیں کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کر دے۔ اور یہ مقام محمود وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک آدمی کو یہ مقام عطا کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے لیے حضرت موسیٰ کے لیے دعا نہیں کروائی، حضرت عیسیٰ کے لیے دعا نہیں کرائی، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا نہیں کرائی، حضرت آدم کے لیے دعا نہیں کرائی۔ انہوں نے کہا امت سے کیا کہا کہ میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ جگہ مجھے عنایت فرما دے۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم تمہیں مقام محمود عطا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ بات بولیں کہ مجھے جہاں بھی لے جائیں تو
جہاں لے جائیں یا جہاں سے بھی نکالیں خیر اور عافیت کا معاملہ ہو، اور مجھے غلبہ عطا کریں، غلبہ، سپر پاور، سلطان النصیرہ، اور مدد کریں۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کا آغاز ہوا۔ یہ در حقیقت چند نوجوان تھے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ جو اس کی پہلی 10 اور اس کی آخری 10 آیتیں، اس کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیت کی فضیلت احادیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں، اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اب اس میں کیا چیز تھی؟ کچھ نوجوان تھے، اس میں چند قصے آئیں گے، ان میں سے آج ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے اور بقیہ ہم کل کریں گے۔ ان میں کچھ نوجوان تھے، اور یہ نوجوان دیکھتے تھے کہ چاروں طرف برائی ہے۔ میں آج کے نوجوانوں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اس کو اپنے اوپر بھی ذرا غور کریں، آج کے جوان بھی اسے اپنے اوپر غور سے سنیں کہ اس زمانے میں کچھ نوجوان تھے اور دیکھتے تھے کہ چاروں طرف برائی ہے، چاروں طرف بے حیائی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور وہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر رہنا چاہتے تھے۔ وہ اس بستی سے انہوں نے ہجرت کی اور پھر پہاڑوں کے اندر ایک غار کے اندر جا بیٹھے، اور جب وہ وہاں پہ سونے لگے تو وہ سو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایک لمبی نیند سلا دیا۔ اب قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ شمسی لحاظ سے 300 سال اور قمری لحاظ سے 309 سال وہ لوگ سوتے رہے۔ یہ پھر جاگے اور پھر یہ اپنا کھانا لینے کے لیے گئے، تو پھر ان کی قوم کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو 300 سال پہلے غائب ہوئے تھے۔ اب یہ کتنے لوگ تھے؟ یہ 7 تھے، یہ 8 تھے، کتنے تھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے اندر مختلف ہیں کہ 7 اور پھر ایک کتا، 8 اور پھر ایک کتا ان کے ساتھ موجود تھا۔ در حقیقت یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے آپ کو برائی سے، بے حیائی سے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کروانا چاہتے ہیں۔ آج کا جو نوجوان ہے، اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، دیکھیں قیامت کے دن کہ جب چاروں طرف نفسہ نفسی ہوگی، اس نفسہ نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا، اور ان میں سے ایک وہ ہوں گے جنہوں نے جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی تھی۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی مقبول ہے۔ آپ کی اگر اولاد بھی ہے، اس کو بھی محبت کے ساتھ دین کی طرف لے کر آئے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی مطلوب ہے، اور اس میں ایک اور بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کو کوئی خوبصورت عورت برائی کی طرف بلائے، کوئی خوبصورت عورت، اور وہ اس کے ساتھ برائی کرنے کی اس کے اندر اہلیت بھی ہو، مطلب وہ اس کے پاس موقع بھی ہو، اور وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے ایسے شخص کو جگہ دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سچی محبت ہمیں نصیب کرے۔